پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ عمرے کے لیے ہم آئے ہیں، 5 دن مکے میں رہیں گے، 10 دن مدینے میں، پھر 5 دن طواف نماز قصر ہوگی۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک کے آدمی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہاں پر پرانے تاریخ کا واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے، امام اوزاعی اور بڑے بڑے ائمہ حج پہ آئے ہوئے تھے، ان سب نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، حالانکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے رسول اللہ کی، آپ اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے کہا بھئی بات سنو، تم اتنے 4-5 آدمی ائمہ کرام ہو، تم سارے بات کرو گے، تم ایک کو بڑا بنا دو، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے امام اوزاعی کو بڑا بنایا، جی اس کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے۔ تو کہا جی اب انہوں نے کہا اب بات کیا کریں، مناظرہ تم ہار گئے، تم ایک کی جیت سب کی جیت بن سکتی ہے تو ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ کیوں نہیں بن سکتی؟ مناظرہ تم ہار گئے، کس بات کا مناظرہ کرو گے؟ اگر صف میں جگہ خالی ہے تو آپ آگے چل کے جا سکتے ہیں۔ جماعت میں آمین کہنا حنفی مسلک میں آہستہ، چونکہ آمین دعا ہے کہ اللہم استجب، کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، اور دعا جتنا ان کا حکم یہی ہے کہ حضرت زکریا نے دعا نداء خفیہ آہستہ سے۔ میری بیٹی کا نام سارہ ہے، 4 سال کی عمر سے اس کو وہ بلڈ لگانا پڑتا، تھیلیسیمیا کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لیاقت ابڑو بلوچستان کوئٹہ سے ہیں، کہتے ہیں 4 سال سے فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے تیاری کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ جائے، آپ لگے رہیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نصیب کریں گے۔ ہماری مسجد میں داڑھی منڈے لوگ جو ہے امام داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ فسق ہے، تو فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے والد سے ہمارا تعلق تھا، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے حج پہ تو میرے ساتھ حج کیا کرتے تھے، اور حضرت بھی جب تشریف لاتے ہیں، اب اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں، ملاقات ضرور کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ افضل بھائی کے بیٹے کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔